ہارون صاحب، بلدیاتی الیکشن اور قوانین پر تو ہم بات کریں گے، مگر کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی ہوئی۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، اس کے خاتمے کی وجہ کیا بنی؟ کیوں جنگ بندی ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ قبائلی علاقے وہ پاکستانی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوبارہ جو شامل کیے گئے ہیں، دوبارہ ان کو قبائلی علاقے قرار دے دیا جائے، یعنی ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ حکومت میرے حوالے کی جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف نے تو خیر کوئی قتل عام نہیں کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت دی جائے اور قتل عام کی اجازت دی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کا تو بے یقینی ہے، وہاں پہ گرفت نہیں ہے، وہ اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بھوک ہے، قحط کی سی صورتحال ہے، کنٹرول ان کا مکمل نہیں ہے، وہ کچھ زیادہ کر نہیں سکتے اگر کرنا بھی چاہیں۔ اول تو وہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتے، وہ اس میں زیادہ نہیں انوالو ہونا چاہتے، تو ٹی ٹی پی کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے، جب وہ آئین کو ہی نہیں تسلیم کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم شریعت نافذ کریں گے، شریعت نافذ کرنے سے مراد یہ ہے جو ان کی شریعت ہے، شریعت کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا ہر ایک کی، جی، تو وہ پاکستان جو افغانستان تو نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو طالبان کو عوام کی حمایت حاصل تھی، ایک بہت بڑی تعداد کی حمایت حاصل تھی، بعد میں گلبدین حکمت یار جو پشتون بیلٹ میں سب سے زیادہ مؤثر ہے طالبان کے بعد، اور کبھی ان سے زیادہ مؤثر بھی ہو سکتا ہے، اس کی حمایت بھی حاصل ہوئی، اور ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا فریق تو تھا ہی نہیں۔ جیسے طالبان ایران میں امام خمینی کے مقابلے میں دوسرا فریق جو تھا وہ بہت کمزور تھا اور وہ ایلیمینیٹ ہو گیا وقت کے ساتھ، تودا پارٹی تھی، کمیونسٹ پارٹی۔ تو یہاں تو ان کی کوئی حمایت ہی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیرالل حکومت بنانے کی اجازت دیں۔ دوسری بات یہ ہے، اور وہ کر نہیں سکتے، فرض کیجیے حکومت کرنا بھی چاہے، اول تو کرنا نہیں چاہے گی، اگر کرنا چاہے تو عدالتیں کیسے اجازت دیں گی؟ پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب بلایا گیا عمران خان صاحب کو اور ان سے کہا گیا کہ اے پی سی کے شہداء کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، بچوں کو شہید کیا بے دردی اور بے رحمی سے اور بہیمیت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنا سفاکی کا مظاہرہ کیا، آپ ان کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں؟ اور اشارہ عدالت کا اس طرف تھا، ایک بار پھر کہا سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، جیسے مشرقی پاکستان میں سرنڈر کیا تھا، تو ظاہر ہے اس کی تو نوعیت اور تھی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، اور جو حکم عدالت دے گی اس کی پیروی کریں گے۔ تو یہ بالکل ہی مضحکہ خیز اور بچگانہ ان کے مطالبات ہیں، اور وہ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی سپورٹ صرف طالبان کی نہیں ہے، ان کے اندر پینیٹریشن، اس طرح کے گروہوں میں پینیٹریشن بہت آسان ہوتی ہے، سی آئی اے کی ہو سکتی ہے، MI6 کی ہو سکتی ہے، را کی ہو سکتی ہے، را کی تو ڈیفینیٹلی ہوگی، کیونکہ یہاں جو دوسرے لوگ ان کے ساتھ ہیں، مثلا القاعدہ والے ہیں، داعش والے ہیں، اچھا وہ ان کے فٹ پرنٹس تو ملتے ہیں انڈیا میں بھی، انڈیا میں ان کو پناہ بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی دی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، اور انڈیا ظاہر ہے چین سے تو نہیں بیٹھے گا، وہ بھی اب اگر براہ راست نہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی پارٹی کے لیڈروں سے، کسی گروہ کے لیڈروں سے نہیں بات کرتے، انڈائریکٹلی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس طرح کام کرتی ہیں کہ بعض اوقات وہ تنظیمیں استعمال ہوتی ہیں، انہیں پتہ تک نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ ان کی تو کوئی بات مانی نہیں جا سکتی۔ اچھا پھر یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریزرویشن اس میں ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی، اس لیے کہ ان سے مذاکرات کرنے کا مطلب یہ کتنے لوگ شہید ہوئے قبائلی علاقوں میں، کتنے ہوئے بتائیے؟ 4000 آدمی شہید ہوئے، 4000 فوجی افسر اور جوان شہید ہوئے، اور افسروں کا تناسب بہت بڑا تھا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کو جناب بالکل یعنی کوئی کسی طرح کا محاسبہ نہ کریں۔ وہ اے پی سی میں جو بچے شہید ہوئے، جو شہری شہید ہوئے 60-70 ہزار، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ درست۔ تو دراصل جب اس طرح سے مذاکرات کی ابتدائی نہیں ہونی چاہیے تھی، عمران خان صاحب کی شروع سے اس بارے میں جو انداز فکر رہا ہے وہ ناقص رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ان کو یہاں دفتر بنانے کی اجازت دی جائے پشاور میں، انہوں نے جنرل راحیل شریف کے دور میں اور اس سے پہلے جنرل کینی کے دور میں فوجی آپریشن کی مخالفت کی، حالانکہ اس آپریشن کے نتیجے میں امن قائم ہوا۔ اگر پاکستان لیبیا نہیں بنا، عراق نہیں بنا، شام نہیں بنا،
افغانستان جیسی صورتحال پیدا نہیں تو اس کی وجہ وہ آپریشن تھے. ٹھیک درست. پاکستانی حکومت کے فیصلے خواہ بالکل غلط ہوں, اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہو سکتا. بہت سے غلط فیصلے کیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی, حکومت نے بھی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہتھیار اٹھا لے اور عام شہریوں کو قتل کرنا شروع کر دے. یہ قاتلوں کا ایک درندوں کا گروہ ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو تھا ایک آپشن طالبان کے کہنے پہ اختیار کیا گیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ ٹائم گین کیا جائے. دیکھیں اگر یہ معقولیت اختیار کرتے ہیں تو کچھ راستہ نکالا جا سکتا ہے. پھر یہ تھا کہ جو قاتل ہیں, جو معلوم ہے قاتل ہیں, جنہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے, وہ کہتے ہیں ان کو رہا کر دیں سب کو, اور ایک ٹیم بنائیں پھٹافٹ. اور ٹیم بھی ظاہر ہے انہیں وہ چاہیے جو ان کی مرضی کی ہو. جیسے نواز شریف صاحب نے بنائی تھی, ان کو بھی منع کیا گیا تھا, مگر وہ باز نہیں آئے تھے. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ مولویوں کو نا آن بورڈ لیجئے گا, یہ ٹیک اوور کر لیں گے. اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا, اور وہ ایک تو آدمی انہوں نے نامزد کیا, اور دوسرا جس کو نامزد کیا اس نے خود ہی نامزد کر دیا. اور جو باقی لوگ رکھے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنی صلاحیت ان میں تھی. وہ ہمدرد تھے طالبان کے, ان میں سے جن لوگوں کو کیا گیا تھا. تو جو ہمدرد ہیں وہ کیسے, آپ مذاکرات کرنے جاتے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے, مذاکرات وہ کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ وہ مذاکرات کریں گے, لیکن ذرا صورتحال بہتر ہوتی ہے. پاکستان آرمی کمزور نہیں ہے, نا ISI کمزور ہے. ان کو تھوڑا سا سبق سکھا دیا جائے. ابھی کاروائیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن اگر وہ دن گزر گئے جب ہفتے میں 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے, جب انڈیا سے بے پناہ سرمایہ آ رہا تھا, جب خواجہ خیلہ کی ہائٹ پہ اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل انہوں نے قائم کر لیا تھا, جب کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی, جب ہر وقت وہ راہ کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے, ان کو کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی بنا کے دیا. اگر وہ دن گزر گئے اور امریکہ اس کو اوور لک کرتا تھا, نظر انداز کرتا تھا جان بوجھ کے, تاکہ پاکستان کمزور رہے اور بلیک میل کیا جا سکے اس کو, اگر وہ دن گزر گئے تو یہ کون سا اس سے بڑا چیلنج تو نہیں ہے پاکستانی فوج نمٹ لگی. یہ بھی گزر جائے گا بالکل. لیکن ہارون صاحب یہ بھی تو سوال اٹھ رہا ہے نا, جس طرح سے آپ نے افغان طالبان کے حوالے سے بات کی ہے. افغان طالبان کے کچھ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمیں کالعدم TTP کے ساتھ نہ جوڑا جائے, ہمارے مقاصد دونوں طرف سے مختلف ہیں. تو پھر وہ ثالث کا کردار ادا کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے زور وہ کیوں دے رہے ہیں پھر؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا, ایک تو یہ دونوں کا پیر تو ایک ہی ہے نا, نظریات بھی ایک ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو یعنی اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور محاذ کھول دیں. یعنی یہ اس قسم کے لوگ ہیں, یہ تو مرسنریز ہیں نا, جو انڈیا سے پیسے لے سکتے ہیں. وہ کیا نہیں کر سکتے, وہ داعش سے مل سکتے ہیں, القاعدہ سے مل سکتے ہیں, انڈیا سے زیادہ مدد انہیں مل سکتی ہے. طالبان کو اپنے قدم جمانے میں دشواری کا سامنا ہے. اس طرح کے حالات میں یہی ہوتا ہے, مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. تاریخ سے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. صلاح الدین ایوبی جب صلیبیوں سے لڑ رہا تھا تو حجاز میں ایک شخص کی حکومت تھی جو پرلے درجے کا لٹیرا اسی قسم کا تھا جیسے یہ ہیں, تو وہ حاجیوں کے قافلے لوٹ لیتا تھا. اب صلاح الدین تو صلیبیوں لڑ رہا تھا, صلیبیوں کا مطلب ہے پورا یورپ, اور وہ یعنی یہ اس وقت تک عثمانی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی, اس علاقے میں بھی ان کا غلبہ تھا, اور فرانس, برطانیہ, آرمینیا تک کے تمام, یعنی جرمنی, تمام کو 250 شہزادے اس میں شامل تھے اور جنرل سارے شامل تھے. تو صلاح الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حجاز میں چونکہ وہ ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتا تھا, اور اس ڈیزرٹ میں ظاہر ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہوتی فوج کی, تو وہ نقد ادائیگی کرتا تھا, ایک طرح سے رشوت دیتا تھا اس کو. اور پیسے بھی وہ لیتا تھا, کرنسی نہیں لیتا تھا, سونے کی وہ کہتا تھا کہ مجھے سلاخیں بھیجی جائیں, تو صلاح الدین اس کو بھیجتا تھا. جب وقت آیا تو پھر اس کا صفایا کر دیا, اس لیے کہ جب صلیبی ہار گئے تو اس کے بعد تو صلاح الدین نے پوری امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق رائے تھا. تو بعض اوقات آپ کو وقت گین کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست ٹائم گین کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب میں بھی اب کلیئرٹی آ گئی ہوگی. یہ تو فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے رہے, اور جب حکومت میں آ جاتا ہے آدمی تو معلومات بھی اس کے پاس ہوتی ہیں. ان کے لوگوں کو بھی شہید کیا, MPs کو, PTI کے 3 MPs کو شہید کیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے, اس میں وقت تو ضرور لگے گا, لیکن یہ بالکل ان کا صفایا ہو جائے گا. جس طرح کے
ان کے پیش رو جو ہیں ان کا ہو گیا جی اور جس طرح ان کی قوت محدود ہو گئی تو ان سے نمٹ لیا جائے. کوئی ایسی اس میں وہ بات نہیں ہے. وقت لگے گا, تکلیف بھی ہوگی, یہ یاد رکھیں, لیکن یہ ہے کہ ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا اور ریاست پہلے کے مقابلے میں اس معاملے میں زیادہ طاقتور ہے. بے شک بے شک. ہارون صاحب ابھی طاقت وہ اپنی بالکل ان کی محدود ہو گئی ہے کالعدم ٹی ٹی پی کی, مگر وہ بہانہ آپ جو چھوٹی موٹی کارروائیاں کر رہے ہیں اس کا بہانہ وہ یہ لگا رہے ہیں کہ جی جنگ بندی ختم ہو گئی ہے, ہمارے مطالبات پہ عمل نہیں ہوا, ایگریمنٹ پہ انہوں نے پورا عمل درآمد نہیں کیا. آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کہ ماضی میں بھی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹس ہوئے تھے, کیا وہ کامیاب ہوئے تھے جو اس بار یہ بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کامیاب نہیں ہو سکا؟ ایک ایگریمنٹ ہوا, ایک ایگریمنٹ, درجنوں ایگریمنٹ ہوئے 2004 آنورڈ, کتنے ہی ایگریمنٹس ہوئے. مرسنریز کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے, ہوا ٹوٹ گیا, جب بھی آپ کریں گے وہ کوئی بہانہ بنا کے اسے توڑ ڈالیں گے. دیکھیے ان کا تو ان کا وجود, ان کی بقا, ان کا فروغ اور ہر اس چیز پہ منحصر ہے کہ لڑائی جاری رہے. لڑائی جاری رہے گی تو پیسے ملیں گے نا, اور پیسے تھوڑے سے نہیں ہوتے. مطلب مجھے یہ جو علیحدگی پسند 3-4 لیڈر ہیں بلوچستان کے, تو ان کو انڈیویجولی جو چیف ہیں, برامداغ بگتی ہے مثلاً, وہ دوسرا اس کا بھائی ہے اختر مینگل کا, ان کو $1 ملین تو ذاتی اخراجات کے لیے ملتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں کون؟ پہلے یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں. کوئی چیئر لفٹ چلاتا تھا, کوئی سبزی بیچتا تھا, اس طرح کے لوگ ہیں. اور اگر ان کو اس طرح پیسے مل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی مل رہے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں اپنا صلح کریں گے. ٹھیک. یہ پھر یہ ہے کہ خواب وہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ہو گیا تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا. صحیح. میں نے آپ سے ہمیشہ کہا, یہ انقلابی جو لوگ ہوتے ہیں, سو کارڈ انقلابی, یہ آدھے پاگل ہوتے ہیں, بلکہ بعض تو پورے ہی پاگل ہوتے ہیں. یہ جہاں بھی انقلاب آیا آپ دیکھیں, فرانس میں فرانسیسی انقلاب ہے, روسی انقلاب ہے, چین میں انقلاب ہے, وہاں کروڑوں لوگ کیوں قتل ہوتے ہیں؟ 5 کروڑ روس میں ہوئے, 1 کروڑ چین میں ہوئے, اب فرانس میں بے شمار لوگ قتل ہوئے. تو یہ لوگ خون بہانے کے عادی ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, اور جب تک یہ خون نہ بہائیں ان کو تسکین نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی رسی دراز کر دی جاتی ہے قدرت کی طرف سے, قوموں کے لیے عذاب ہوتے ہیں. اور عذاب سے چھٹکارے کا طریقہ یہی ہے کہ بالکل اصولوں پہ ڈٹ جائیں, کیونکہ فتنہ جو ہے قرآن مجید کہتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. قتل خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کیا. ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے. حکمت عملی کے طور پہ اگر کچھ ٹائم گین کرنا ہے تو کر لیا جائے. دیکھیں نا, آپ نے صوفی محمد سے صلح کر لی تھی نا, صلح کر لی, سارے مطالبات مان لیے 100%, شرعی عدالتوں کا بھی مان لیا, اور بھی ہر چیز مان لی. ہر چیز ماننے کے بعد انہوں نے ایک جلسہ کیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے آئین کو, ہم نہیں مانتے پارلیمنٹ کو, اور ہم بینک چلنے نہیں دیں گے. تو بھائی یہ اب آپ نے کل معاہدہ کیا ہے, اور وہ عالم دین تھے بظاہر,